آئی پرسنلی تھنک کہ کیونکہ اگر اس وقت عوام کی جو پلس ہے وہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو لائک اے پیسفل انوائرمنٹ، ٹھیک ہے جی، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو روز روز کا یہاں پہ لگا رہتا ہے ٹھک 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 ٹھک، تو کبھی جعفر ایکسپریس ہو گیا، تو کبھی دھماکے ہو گئے، تو کبھی یہ ہو گیا. سو عوام تو یہ چاہتی ہے کہ ان کو پیسفل انوائرمنٹ ملے. اس میں اگر ہم دیکھتے رہیں گے دوسروں کی طرف، میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کروں کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے رہیں گے نہیں جی پولیٹیشین ایک پیج تے ہو جان تو پھر ایسی ایک جڑا سیریس سرجری ہے پھر ہم اس کی طرف جائیں، تو میرے خیال میں وہ تو مشکل ہو جائے گا بہت. وی شوڈ پٹ آور فٹ ڈاؤن اینڈ وی شوڈ گو فار اے سیریس سرجری اینڈ امیڈیٹلی وی شوڈ گو فار اٹ. جی رانا صاحب وی آر گوئنگ فار اٹ. میرے خیال میں ڈیسیژن ہیز بین وہاں پہ ٹیکن. دوحہ ایگریمنٹ، میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں، لیکن دوحہ ایگریمنٹ کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے افغانستان، ٹھیک ہے، دوحہ ایگریمنٹ کو وہ فالو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، آپ کی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہاں پہ ہاربرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ آپ کو اب تو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جناب انڈیا وہاں پہ جناب بیسز بنانے کے چکر میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر. سو اگر یہ صورت حال ہے تو آپ تو پھر تو امیڈیٹلی وی شوڈ گو فار اٹ. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ جی فار وی آر گوئنگ فار اٹ. ہارڈ اسٹیٹ دیکھیں دو آر وی اسٹیٹمنٹس گوئنگ ہیں. فار لائک سیریس سرجری؟ دس از سیریس سرجری. Okay. دیکھیں دو اسٹیٹمنٹ جو پاسٹ میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں وہیں سے اس کو پک کر لینا چاہیے. پاکستان شوڈ بیکم اے ہارڈ اسٹیٹ، چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں. تو یہ اس طرف انڈیکیشن ہے. ہارٹ سرجری کے علاوہ اب کوئی علاج دیکھیں نا، جب تک آپ مین مقصد تو ہے کہ ڈیٹرنس آپ نے اچیو کرنی ہے. تو ڈیٹرنس آپ تب بھی اچیو کریں گے جب آپ سپیریئر ایسکیلیشن لیڈر پہ جائیں گے. اس کے ساتھ پالیٹکس کو اٹیچ کر دینا. پولیٹیشینز کو بھی تو ایک انوائرمنٹ چاہیے نا اپنی پالیٹکس کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ کو نیگوسیشن سے پہلے آپ کو اگر آپ مر بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں آپ، تو ابھی دیکھیں نا رشیا جیسا ملک، ابھی ٹرمپ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پیس ڈیل کی طرف چلے جائے، وہ بھی سسٹمیٹیکلی موو فارورڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے. ابھی وہ ڈکٹیٹ کر سکے گا. اس وقت وہ کہے کہ جی میں وار ختم کرتا ہوں تو اپنی پولیٹکس کو اپلائی نہیں کر سکے. اس نے وار لڑی کس لیے؟ تو ان پولیٹیشینز کے لیے جنہوں نے نیگوسیشنز کرنی ہے، وہ تمام آوازیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کو بات چیت کے مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کو بھی کسی سپورٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا رانا صاحب ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو آر جو بھی جنہوں نے بھی ملک چلایا، ود آل مائی ریسپیکٹ، میں ذرا افغانستان کے جو ہے نا جی ایک ٹریڈیشن یا انفارچونیٹ پارٹ، میں اس کی طرف اتنا میں مطمئن کبھی بھی نہیں رہا. دیکھیں خانہ کعبہ کے بیچ میں بیٹھ کے مجاہدین نے معاہدے کیے، کدھر ہیں وہ معاہدے؟ آپ دوحہ کارڈ کی بات کریں، کدھر ہیں وہ پلیجز؟ تو ٹریڈیشنلی کلچرلی تھوڑے سے ایشوز ہیں وہاں پہ. گن جو ہے وہ لیڈ پالیسی انسٹرومنٹ رہی ہے. فرکشن لورز ہیں وہ. ابھی ان کا ابھی دیکھیں نا وہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی. وہ ویپن چھوڑے گا تو کھانا کدھر سے کھائے گا؟ جو وہ $200 کی AK-47 بیچتا تھا، اب اس کو $2500 کی M4 اس کے پاس پڑی ہے، $3000 کی M16 پڑی ہوئی ہے. تو اس کی تو اکانومی اسی کے ساتھ چلی گئی. پھر پروکسی اسٹیٹ لائک انڈینز ہیوج اماؤنٹ از گوئنگ. مجھے آج آئی ڈونٹ نو ہاؤ کریکٹ اٹ از بٹ کچھ فگرز میرے پاس آ رہی ہیں کہ BLA از بینگ پیڈ اراؤنڈ $1 billion. تو اس طرح کے کتنا پیسہ اس میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہ انہوں نے اپنی پالیسی اپنانی ہے. انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، انہوں نے پاکستان کو ریڈیوس ٹو سائز کرنا ہے، انہوں نے اپنے انٹرنل توجہ ساری اسی پہ دینی. اب تو وہ پالیٹکس بھی اسی وار پہ کرتے ہیں. ایون انڈین پالیٹکس دیکھ لیں، وہ ان کا جو میڈیا ہے وہ اینٹی پاکستان ریٹورک اور پوری پالیٹکس، وہ الیکشن اسی پہ لڑتے ہیں. تو دس از انہوں نے تو فرکشن رکھنی ہے یہاں پہ. تو اس کا ایک ہولسم رسپانس جاننا چاہیے. اور آئی تھنک دس از دا ہائی ٹائم. ابھی گیلریز کے لیے مت پالیٹکس کریں، پاکستان کے لیے پالیٹکس کریں سارے. اور ہم سب کو، اور میرے خیال میں میرے ذاتی خیال ہے، آئی کین بی رانگ، جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، آئی کین بی رانگ، آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں اب سیریس سرجری کر لیں. اس طرف دیکھنا کہ جناب سارے تیار ہو جائیں گے تو پھر جاؤں گے تو پھر سیریس سرجری کراؤں گے، میرے خیال میں وہ اس کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں رانا صاحب ٹیبل سیٹ آپریشن تو ہوں گے، مطلب آپریشن مین کہ سرجری ضرور ہوگی. اس وہ ایسے خطرناک ان چیزوں میں نہ لے جائیں. آئی مین جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں، ابیٹرز ہیں، اب پاکستانیوں کا خون یا تو کہہ دیں کہ جی ویلیو ہی نہیں ہے. سر یہ سرجری آپ کریں گے، سیریس سرجری کریں گے تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی. جی بالکل. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا چائنیز کی بھی ریزرویشنز آ جاتی ہیں. جو بھی انویسٹر آئے گا اس کی ریزرویشنز آئیں گی. پاکستانیوں کے جن صاحب، آپ اگر کسی ملک میں جا کے کسی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو اگر وہاں پہ پرابلمز ہوں گی تو آپ اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ ٹرو دیٹ. آئی تھنک دے آر گوئنگ ود اٹ.
اور سیریسلی بورڈز کے اوپر ہے، اور اگر اب آج نہیں جائیں گے تو وی آر کمپرومائزنگ آن پاکستان. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. جنرل صاحب ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ایک پیج پہ آنا، سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر لائک اے فیو ایئرز پھر چیزیں اسی طرح بیک ٹو اسکوئر ون پہ چلی جاتی ہیں، یا پھر ری سرفیس کر لیتی ہے وہ جو ہوتے ہیں، آئی وڈ سے کہ دشمن کے عزائم جو ہوتے ہیں، میں ٹپیکل ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں، ری سرفیس کر جاتے ہیں. اس کو ہم ونس فار آل کیوں نہیں ختم کرتے؟ وائی ڈونٹ وی پٹ آر فٹ ڈاؤن لائک سیریسلی کہ بس ٹھیک ہے جی، انف از انف. آئی تھنک رانا صاحب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو مین ایشوز ہیں نا پاکستان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے، جی ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے تو لیٹ می میک اے فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ سر. کہ جی پاکستان از ان دا وار. یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ٹیررزم کا خطرہ ہے، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہائبرڈ اور گرے ہائبرڈ کی اپلیکیشن پاکستان کے اوپر افیکٹولی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ہائبرڈ کو اب لوگ پڑھیں، اس کو دیکھیں، سمجھیں. یہ ایک ایسا مرض ہے جو 3-4 سال 5 سال کے بعد جب آپ کو ہو چکا ہوتا ہے اور ایک ایسی سٹیج پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ سیریس سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ٹھیک. اس سٹیج پہ پاکستان چلا گیا. ٹھیک. انفارچونیٹلی چلے جو تھریٹ ود آؤٹ ہے، جو باہر سے آ رہا ہے، جہاں پہ ایک پوری اسپانسر سٹیٹ کھڑی ہے ود ہندوتوا مائنڈ سیٹ. اور دیکھیں ہم ایک ایسے انڈیا سے ڈیل کرتے رہے تھرو آؤٹ آر، مطلب ایک ملٹری بینگ اے ملٹری نا، ہم ان کی جو ڈائنامکس ہیں وار کی، اس کے ساتھ ہم پریپیئرڈ ہوتے جاتے ہیں. اس جو وہ ایوالو کرتی ہیں ہم بھی ایوالو کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز، اپنی جو ہم نے اپنی فورس تیار کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس دفعہ ہمارا چیلنج ہے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے پوری نیشن اس مائنڈ سیٹ کا کاؤنٹر پروڈیوس کر رہے ہیں. دس از واٹ دا ہائبرڈ وار. اسی ہائبرڈ وار میں اب بھی آپ اس کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں، جو بھی 7-8 فیکٹر جو اپلائی کیے جاتے ہیں، ان میں سے ملٹری از اونلی ون پارٹ. اس ملٹری کی رسپانس بھی یہاں سے چلا جائے گا. ٹیررزم ایز اے ٹول وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا جو رسپانس بھی جانا ہے وہ ملٹری. اور ملٹری وار جو ہے جی اٹس اے سیریس بزنس. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ لڑنے، دیکھیں نا بیسیکلی جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ پالیٹکس ہی ہے، اس کا ایک انسٹرومنٹ اپلائی ہو رہا ہے ملٹری، اس کا رسپانس 40% تو چلا جائے گا. لیکن پوری جو پالیسی کی اپلیکیشن ہے یا جو پالیسی آپ نے پرسو کرنی ہے وہ لیڈرشپ نے کرنی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنی ہے. اس کے لیے کوہیژن ضروری ہے. تو دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے میں نے کہا کہ جی وی آر ان دا وار، اور جب تک کہ آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور پورا کوہیسو رسپانس نہیں جائے گا، وی آر گوئنگ نو ویئر. انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں رانا صاحب کہ کنونشنل ڈومین میں انڈیا ہمیں دیکھتا ہے کہ یار یہ اسکلیشن لیڈر پہ یا موجود ہے یا اسے اوپر چلا جاتا ہے. میں 2 انکرجنز کرتا ہوں، 4 ویپنز چھوڑتا ہوں تو اگلے دن 6 ٹارگٹس میرے لے لیتے ہیں دن دہاڑے 11 بجے کی روشنی میں، اور یہ لاک کرتے ہیں، مجھے رسپونڈ کرتے ہیں. میں 5 دھماکے کرتا ہوں، یہ 8 کر دیتے ہیں.